تم اگر آزاد کرانا چاہتے ہو تو ہیرو کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے پہلے بھی فتح کیا ہے بیت المقدس کو، اب بھی اگر کوئی فتح کرے گا تو صلاح الدین ایوبی ہی کرے گا. مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، نان مسلم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس میں ہے کیا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے. صلاح الدین ایوبی 2 لاکھ مصری فاطمیون کا قتل کیا ہے. آج تو بم مارتے ہیں 100 200 400 ایک ساتھ مر جاتے ہیں. اس وقت تلوار سے تحریک کرنا ہوتا تھا، تلوار کے ذریعے 2 لاکھ لوگوں کو قتل کرنا. ابھی جنوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں، جو جنوسائیڈ صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ مصر جو شیعوں کا تھا، آج ایک شیعہ بھی وہاں نہیں پایا جاتا تھا. ابھی تشیع آ رہی ہے، پڑے ہو سکے اسلام ایک سلطنت میں باقی رہ سکے. اس نے جب سلطنت سلطانیہ یا ایوبیہ قائم کی اور عالم اسلام میں اس کی حکومت ہوئی، اس کا وزیر یہودی ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے مرنے کے بعد اس سلطنت کو اپنے بھائیوں میں اور اپنی اولادوں میں تقسیم کر دیا. کربلا میں بھی بدر کا بدلہ لیا گیا ہے، اور احد بھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے تھا. ابو سفیان نے بدر کے بعد ابو سفیان نے مکہ والوں کو، قریش والوں کو اپنے ان لوگوں پہ جو مر گئے تھے ان پہ رونے کی اجازت نہیں دی. سیرہ میں یہ ہے کہ امیر المومنین کے سامنے ولید تھا اور امیر المومنین نے ولید کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر دیا. جب ولید کو ہلاک کر دیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنے اپنے چچا حمزہ کی خبر لیجئے. امیر المومنین وہاں پہنچے اور اپنے چچا حمزہ سے کہا ذرا سر نیچے کیجئے. حمزہ نے سر نیچے کیا، امیر المومنین نے وار کیا، شیبہ کا سر اڑتا ہوا دور جا گیا. علی کی مدد کے بغیر کسی نے کچھ کیا ہو آج تک تو وہ دکھاؤ. آج احد پہ، احد میں وہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے 3 اسلامی شخصیات کو ختم کرنا ہے، اگر ان 3 کو ختم کر دیا تو پھر قصہ ختم ہو جائے گا. 1 رسول خدا، 2 حمزہ اور تیسرا امیر المومنین. افواہ جو اڑی وہ یہ ہے، اس کے بعد کی جو افواہ اڑی کہ رسول خدا شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی تو میں نے آپ سے جو کہا تھا بہت بڑے بڑے لوگ تشریف لے گئے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تشریف لے گئے. کتنے رہ گئے؟ کچھ روایتیں کہتی ہیں 12، کچھ روایتیں کہتی ہیں 2. جن کے نام پتا ہے وہ ایک ابو دجانہ ہے اور ایک علی ابن ابی طالب ہے. رسول خدا نے فرمایا میں نے تجھ سے اپنی بیعت اٹھا لی، چلا جا. کس سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ جو وفادار ہو اس سے کہہ سکتے ہیں میں نے چراغ گل کر دیا ہے، چلے جاؤ. وہ پہلے جو گئے تھے ان کو رسول بلاتے رہے تھے، رسول بلاتے رہے اور یہ جاتے رہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ. یہ کہتا ہے نہیں میں آپ کے ساتھ جان دوں گا. تو جبرائیل نے تعجب کیا، جبرائیل نے کہا ھذا احسن المواسات، یہ کتنا اچھا مواسات ہے، کتنا اچھا بھائی ہے. تو رسول نے فرمایا، جبرائیل بھائی کہہ رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں انہ منی وانا من، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا نفس ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اور اس میں اور ہے بھی طلحہ و زبیر ہیں جو تاریخ میں جن کے نام ہے، ابھی کچھ اور نام ڈالنا شروع کیے ہیں، ان کو ہی مان لیجیے آپ. ویسے وہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ کچھ لوگ 3 مہینے بعد ملے تھے. پھر خود ارشاد فرمایا، حکمت ہے کہ سلمان کی، جاؤ جا کے دیکھو اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں تو واپس مکہ جانا چاہ رہے ہیں. وہ جو آئے تھے واپس وہ بھی دلیر لوگ تھے، جو تشریف لے گئے تھے وہ تو دلیر نہیں تھے، جو تشریف لے جا کے واپس بھی آئے تھے وہ دلیر لوگ تھے. لیکن جب کہا کوئی جائے اور جا کے دیکھے، کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ اس لشکر کو جائے قریب میں، کوئی پکڑ سکتا تھا، گرفتار کر سکتا تھا، مار سکتا تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جا کے نہیں دیکھ سکتے. علی کے جسم پر 90 زخم آئے ہوئے تھے. علی اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی. حسین دیکھ رہے ہیں کسی بھی شہید کے لیے. حسین نے یہ تمنا نہیں کی کہ یہ شہید واپس آ جائے، لیکن علی اکبر ہے، ثمرۃ فؤادی علی اکبر، میری جان علی اکبر، میری زندگی علی اکبر. ایک دفعہ حسین کا دل چاہا کہ ایک دفعہ اور اس چہرے کی زیارت کی جائے جس کی زیارت کر کے رسول خدا کی زیارت کا شرف ملتا تھا. ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں اور تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ سیرہ پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مومنین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پیغام یہی ہے کہ اگر حقیقی سیرہ ہمیں مل جائے، ہم آگاہی پیدا کر لیں تو ہمارے ہر مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم محمد کے کہے پہ عمل کریں، محمد کے حرام کو حرام کہیں، محمد کے واجب کو واجب کہیں. ہماری اور اس دنیا کے تمام مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہمارے سامنے غلط پیش کیا گیا ہے.
جو ہیرو نہیں ہیں انہیں ہیرو بنایا گیا ہے. ہمارا بیچارہ مسلمان جوان کسی وقت اگر اس میں غیرت جوش مارتی ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، استعمال سے ٹکر لینا چاہتا ہے یا کسی باطل قوت کو شکست دینا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سامنے ان ہیروز کو، ان فیک ہیروز کو جسے استعمار نے بنایا ہے، اسے ماڈلائز کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے، وہیں پہنچتا ہے جہاں وہ پہلے ہیرو پہنچا ہوا ہے. اب وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور ان ہیروز میں سے جن کو ہیرو بنایا گیا ہے وہ ہیرو نہیں ہے، وہ زیرو بھی نہیں ہے. ان کو ہیرو بنایا گیا ہے. کچھ کا ہم نام نہیں لے سکتے، کچھ کا ہم نام لے سکتے ہیں. تو جن کا نام لے سکتے ہیں ان کا تو ہمیں نام لینے کی آپ اجازت دیجیے. آج اس مسئلے میں، فلسطین کے مسئلے میں جو ابھی نظم بھی پیش ہوئی، اس سے بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف بہت سا ہے، پیش تھوڑا سا کروں گا. ہم نے ساری ذمہ داری خدا پہ ڈال دی کہ خدا ہی کچھ کرے. خدا نے جو آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی آپ کو وسائل دی ہیں، یہ سب آپ کو دی ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اب بھی خدا سے کہہ رہے ہیں. اب خدا سے اور کیا کہنا ہے؟ خدا نے سب کچھ تو دے دیا ہے. آپ ابابیل کہہ رہے ہیں، ابابیل سے بڑھ کر چیزیں دے دی ہیں، کنکریاں بھی دے دی ہیں، سب کچھ دے دیا ہے. 2 ارب مسلمان دیے ہیں، 2 لاکھ لوگ سنبھالے نہیں جا رہے. تو اب خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنی تاریخ، اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آج بھی جب کوئی مسلمان جوش مارتا ہے کہ میں خود کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں کہ تم اگر آزاد کرانا چاہتے ہو تو ہیرو کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے پہلے بھی فتح کیا ہے بیت المقدس کو، اب بھی اگر کوئی فتح کرے گا تو صلاح الدین ایوبی ہی کرے گا. بیچارہ کوئی مسلمان، کوئی جوان اس کے خیال میں یہ آئے بھی تو وہ کیا کوشش کرے گا؟ وہ صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کرے گا. آج میں بتاتا ہوں آپ کو یہ تھا کون صلاح الدین ایوبی جسے ہیرو بنایا جا رہا ہے. آج آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، کامکس دیکھیں، کارٹون دیکھیں، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا جو کہے یہ ہیرو نہیں ہے. مسلمان اور مسلمانوں سے بڑھ کے مسلمانوں کے دشمن کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہیرو تھا. اگر کسی کو جاننا ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کی تعریف کرنے والے کون ہیں. مجھے بھی حیرت ہوئی، میں جب پڑھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ہر شخص تعریف کر رہا ہے. مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، نان مسلم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس میں ہے کیا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے. اس شخص کو آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ظاہراً اس نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں اور صلیبی جنگ میں کچھ فتوحات بھی حاصل کی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے. اصل میں کیا کیا؟ اصل میں جیسے آج کے مقررین نے کہا ہے، اگر ان سے کوئی لڑے گا تو علی یا علی کی اولاد یا علی کے چاہنے والے لڑیں گے. اس وقت بھی جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، اس سے لڑنے والے مصر کے فاطمی تھے. اسے یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ مصر کے فاطمیوں کو ختم کرے، تاکہ صلیبی جنگ میں صلیبیوں کی آسانی کے لیے اس نے مصر پہ حملہ کیا اور ابھی 50,000 لوگ مرے. ہم بہت زیادہ شدید احتجاج کرتے ہیں، یہ بے گناہوں کا جو خون ہوا ہے، اور ان کے قاتلین کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. لیکن جس نے 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہو، صلاح الدین ایوبی 2 لاکھ مصری فاطمیون کا قتل کیا ہے. آج تو بم مارتے ہیں، 100 200 400 ایک ساتھ مر جاتے ہیں. اس وقت تلوار سے تحریک کرنا ہوتا تھا، تلوار کے ذریعے 2 لاکھ لوگوں کو قتل کرنا. ابھی جنوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں، جو جنوسائیڈ صلاح الدین ایوبی نے کیا وہ مصر جو شیعوں کا تھا، آج ایک شیعہ بھی وہاں نہیں پایا جاتا تھا. ابھی تشیع آ رہی ہے، تشیع ختم ہو گئی تھی، نسل کشی ہو گئی تھی، آج تشیع وہاں دوبارہ پھیل رہی ہے الحمدللہ. لیکن کیا کیا؟ 2 لاکھ کو قتل کرنے کے بعد جتنے بچ گئے ان میں مردوں کو الگ کیمپ میں رکھا، عورتوں کو الگ کیمپ میں رکھا، تاکہ یہ نسل بالکل ہی ختم ہو جائے. یہ صلاح الدین ایوبی اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے کون لے کے آیا؟ آج بھی اگر 2 لوگ میری بات کو پہنچ جائیں، آج بھی جو بھی ان کی مدد کر رہا ہے، استعمار کی مدد کر رہا ہے، اس کے دائیں بائیں آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا. یا اسے یہودی نے پالا ہوگا، پہنچے، یا اسے یہودی نے پالا ہوگا، یا اس کا کوئی وزیر یہودی ہوگا، یا اس کا کوئی طبیب یہودی ہوگا. کوئی نہ کوئی یہودی آپ کو اس کے اطراف میں ملے گا. صلاح الدین کا جو طبیب تھا وہ موسیٰ بن میمون تھا، طبیب بھی تھا، اس کا وزیر بھی تھا. اس سے پہلے اگر آپ شام میں جائیں تو شام میں بھی آپ کو وزیر یہودی ملے گا. میں اسے بیان کروں گا، پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا، تو آپ ان دونوں کو کنیکٹ کر لیجیے گا. میں جلدی کی وجہ سے بہت سے مطالب ایسے ہیں جن کو اگر آپس میں کنیکٹ کریں تو بہت سے رات کھل جاتے ہیں. جلدی ہے، میں صرف اشارے کرتا ہوں. جو لوگ دقت سے مطالعہ کر رہے ہیں ان کو یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو انحرافی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں. مشہور جو ہے وہ خرافات ہیں، یا بنی امیہ بنی عباس کی لکھی ہوئی سیرت ہے، جس میں یہ چیزیں کتابوں میں ہونے کے باوجود، آپ کی نظروں میں سامنے ہونے کے باوجود آپ نظروں سے اوجھل ہے. صرف یہ تھوڑا دکھانا چاہ رہا ہوں. موسیٰ بن میمون نہ فقط یہودی تھا، یہودی عالم تھا. اس کی کتابیں آج تک موجود ہیں. ایسے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہتے جو پتہ نہ کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ شخصیت اس کے ساتھ تھی، اور خود یہ صلاح الدین دائم الخمر تھا. یہ انہیں سات کتابوں میں جس کو ہیرو لکھا ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے.
یہ جو دائم الخمر تھا، اور اس نے یہ جو کانسیپٹ ابھی ہے رجوع الی الارض المیعاد، یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارض المیعاد ہے، اور اس جگہ ہم نے سب نے جمع ہونا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں یعنی خلیفہ دوم کے بعد جس نے پہلی دفعہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا وہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ اب آپ کس کو ہیرو مان رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ فلسطین میں یہودیوں کو باقاعدہ آباد کیا، یمن سے یہودی اٹھا کر فلسطین میں لانے والا صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلیبیوں کے ساتھ ٹریٹی کر کے ان کو فلسطین میں اور اسلامی مملکت میں مشروعیت دینے والا صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور آپ نے اگر ورلڈ وار 2 کے بعد کی تاریخ پڑھی ہے تو سائز پیکو کا نام آپ نے سائز پیکو ایگریمنٹ شاید سنا ہو، نہیں سنا سرچ کر لیں۔ جو اسلامی ممالک آج 2 ارب ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس عالم اسلام کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں کس نے تقسیم کیا؟ جی سائز پیکو نے، ایک فرینچ تھا اور ایک برٹش تھا۔ انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہاں پہ بادشاہتیں بنا دی اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ریاستیں اپنے من پسند لوگوں کو بانٹ دی، ان کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال دیا، کسی کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال دیا۔ اس لیے ہیں بھی سارے کمزور کیونکہ وہ وہاں کے لوکل ہی نہیں ہیں۔ جو جہاں کا بادشاہ ہے وہ وہاں کا لوکل نہیں ہے، لوکلس پہ جب تک حکمرانی کر سکتا ہے جب تک وہ باہر سے ہو۔ یہ کام جو استعمار نے بعد میں کیا، سب سے پہلے عالم اسلام میں یہ خیانت صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ناراض نہیں ہو گئے؟ سب سے پہلے کیسے کیا اس نے؟ جیسی بھی تھی اسلامی ریاست۔ دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، میں مرجعیت کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ مرجعیت نے جو عثمانی امپائر تھا، سلطنت عثمانی تھی جس نے تشیع پہ بہت زیادہ ظلم کیا تھا، لیکن اس کا اور جب سلطنت برطانیہ کا مقابلہ ہوا تو عراق میں مرجعیت نے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا، یعنی اپنے ظالم کا ساتھ دیا تاکہ وہ بڑا کفر پرے ہو سکے، اسلام ایک سلطنت میں باقی رہ سکے۔ اس نے جب سلطنت سلطانیہ یا ایوبیہ قائم کی اور عالم اسلام میں اس کی حکومت ہوئی، اس کا وزیر یہودی ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے مرنے کے بعد اس سلطنت کو اپنے بھائیوں میں اور اپنی اولادوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عالم اسلام کو کمزور کرنے کی پہلی کڑی تھی۔ عیسائی سیکول بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے یہ صلاح الدین ہے جس نے عالم اسلام کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ چلیے آئے ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ ہم سیرہ نبی پڑھ رہے ہیں، اور سیرہ نبی میں ہم کیونکہ یہ آج جنگ کی باتیں ہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں تھا اور وقت بھی کم رہ گیا تھوڑا، تو میں آج احد تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، اور احد سن کے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم بہت اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں گے۔ میں ایک بات کہوں، آپ یہاں کھڑے رہیے، یہ یہاں کھڑے ہیں، میں انہیں کہوں گا تشریف رکھیے، یہ یہاں ہیں، اس کے باوجود میں کیا کہتا ہوں؟ تشریف رکھیے۔ یہ کیا رکھیں گے جسے ہم کہیں گے کہ تشریف رکھا ہے انہوں نے؟ یہ بعد میں کام آئے گا، صرف اس کو یہاں رہنے دیجیے، میں تھوڑے وقفے کے بعد استعمال کروں۔ معرکہ احد انتہائی اہم ہے، سب سے اہم معرکہ احد ہے، اور جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ قانون بنایا تھا الکف عما شجر بین الاصحاب، اصحاب کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس سے زبان مت کھولو، لیکن قرآن نے اس پر زبان کھولی ہے۔ یہ تعبیر غلط ہے کہ قرآن نے زبان کھولی ہے، لیکن قرآن نے 60 سے زیادہ آیات میں احد کو بیان کیا ہے۔ 60 سے زیادہ آیات میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، اسے بیان کرنے پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، میں قرآن کی مانوں، رسول کی مانوں یا آپ کی مانوں، ہم اتحاد چاہتے ہیں قرآن اور رسول پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو جو تھامیں گے ہمارا ان سے اتحاد ہے، جو اللہ کی رسی نہ تھامیں ان سے چاہے گا اتحاد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پہلے اللہ کی رسی تھامو، اس کے بعد تفرقہ نہ کرو۔ اب یہ معرفت کچھ کو ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، کچھ کو یہ معرفت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی ملی ہوئی ہے۔ ہمیں امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ غزوہ احد ہوا کیسے؟ غزوہ احد بدر کا انتقام لینا تھا، یوم بیوم بدر، ایک دن یوم بدر، بدر کے دن کے مقابلے میں یہ احد میں بھی نعرہ بلند ہوا، کربلا میں بھی یہی نعرہ بلند ہوا۔ کربلا میں بھی بدر کا بدلہ لیا گیا ہے، اور احد بھی احد بھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ ابو سفیان نے بدر کے بعد ابو سفیان نے مکہ والوں کو، قریش والوں کو اپنے ان لوگوں پہ جو مر گئے تھے ان پہ رونے کی اجازت نہیں دی۔ اگر روئیں گے تو وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس لیے اس نے کہا رونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس جو رونے کی اجازت نہیں دیتے وہ کون ہے؟ چلو ان
उनकी सुन्नत पे अमल न करो, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें तो रसूल ने रोने की न पर तालीम दी है, बल्कि शहादत हुसैन से पहले हुसैन पर रो कर ये बताया है हुसैन पे रोना मेरी सुन्नत है। इसने रोने नहीं दिया ताकि बदर के बाद ओहद बदला लिया जाए, और ओहद का बदला भी इसलिए था कि ट्रीटी थी इलाफ इत्तिफाकियतुल इलाफ, अरबी में यूं कहते हैं इलाफ की एग्रीमेंट, जिसके तहत जो तिजारती रास्ता था मक्का से लेके शाम तक वो कुरैश के पास था, और कुरैश उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे। उस रूट की हिफाजत के लिए, लेकिन उस रूट में मदीना आ गया था, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि इस नई रियासत को खत्म किया जाए, ताकि ये बदर क्यों हुआ वो आपके पेश नजर है। उसमें ये चैलेंज हो गया था कि ये अब इस रूट की हिफाजत नहीं कर सकते। इससे पहले आगे ये बदर में सिर्फ दो अल्फाज बदर के, फिर हम चलते हैं ओहद की तरफ। बदर में बनी उमैया के 3 अफराद आए, उतबा आया, शेबा आया और वलीद आया। इन्होंने ललकारा तो मुसलमानों की तरफ से अंसार के, उन्होंने कहा कोई हमारा कुफ आना चाहिए, हम इनसे नहीं लड़ते। गुरूर ऐसा था, जब वो जो गए तो इस्लाम की तरफ से हमजा गए, उबैदा गए और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गए। अच्छा, जवानों ने कुछ ने देखी होगी द मैसेज जो फिल्म बनाई है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें बच्चों की वहाँ से नक्श हो जाती हैं। वहाँ क्या है, वहाँ अमीरुल मोमिनीन जिसके सामने अमीरुल मोमिनीन ने उसको मारा, हमजा के सामने शेबा था, हमजा ने उसको मारा, और उबैदा के सामने जो भी मलऊन था उबैदा ने उसको मारा। जबकि तारीख में ऐसा नहीं है, सीरा में ऐसा नहीं है। सीरा में यह है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने वलीद था और अमीरुल मोमिनीन ने वलीद को पलक झपकने में हलाक कर दिया। जब वलीद को हलाक कर दिया तो मुसलमानों ने कहा कि अपने चचा हमजा की खबर लीजिए। अमीरुल मोमिनीन वहां पहुंचे और अपने चचा हमजा से कहा जरा सर नीचे कीजिए। हमजा ने सर नीचे किया, अमीरुल मोमिनीन ने वार किया, शेबा का सर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये दो हो गए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन आए उबैदा के पास, और वो कौन सा अतबा बाकी रह गया। अतबा को भी अमीरुल मोमिनीन ने फिरनार किया, यानी 3 बनी उमैया से और 3 गए थे बनी हाशिम से। उन 3 बनी उमैया के लोगों को फिरनार एक हैदर करदार ने किया। बदर में 70 मुशरिकीन मारे गए। कितने? 70 मुशरिकीन मारे गए। 70 में से 35 को अली इब्न अबी तालिब ने फिरनार किया। 70 में से 35 को अली इब्न अबी तालिब ने फिरनार किया। बाकी 35 को 3000 फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर अली की मदद से मारा। फिर कहते हो यार अली मदद क्यों कहते हो? अली की मदद के बगैर किसी ने कुछ किया हो आज तक तो वो दिखाओ। आगे ओहद पे, ओहद में वो प्लान करके आए थे कि हमने 3 इस्लामी शख्सियात को खत्म करना है। अगर इन 3 को खत्म कर दिया तो फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। एक रसूल खुदा, 2 हमजा और तीसरा अमीरुल मोमिनीन। जो हफ्सी से कहा हिंद ने कि ये टास्क है इन तीनों को खत्म करना है। उसने कहा अली को तो मैं सोचो भी नहीं उनके करीब जाऊंगा। तुम जो मर्जी दो, अली के तो मैं करीब जाऊंगा ही नहीं। रसूल खुदा की इबादत में हमेशा अली होते हैं, उनके करीब भी नहीं जाऊंगा। हमजा के बारे में मैं सोच सकता हूँ, मैं गफलत में उनको शहीद कर दूंगा। आ जाए ओहद में। ओहद में मेन किरदार जिसने अदा किया है, जैसे आजकल आप लोग 5th कॉलम कहते हैं, मुनाफिकीन। ये मैंने कहा ना अच्छे अल्फाज बोलूंगा, मुनाफिक कहने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। 5th कॉलम जो उनके दुश्मनों के लोग आपके दरमियान में, मेन किरदार इन्होंने अदा करना था। जब वहां से लश्कर आया और हजारों का लश्कर आया, रसूल खुदा ने मशवरा किया। यहाँ 5th कॉलम उनके जो लोग यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने मशवरा दिया, उनके साथ और बड़े बड़े लोग भी आ गए कि हमें मदीना में रहकर जंग करनी चाहिए। थक तो नहीं रहे, हमें मदीना में रहकर जंग करनी चाहिए। उसके बाद जो सीरा में है वो ये है कि एक बच्चा आया जिसने बदर में हिस्सा नहीं लिया था। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह हम जाके लड़ते हैं। उसने अपना जोश दिखाया। रसूल खुदा ने फरमाया नहीं, हम जाकर बाहर लड़ेंगे। ये तो जाहिर कजिया है। रसूल को तो पता था कि कौन उनके हैं, कौन अपने हैं, कौन कैसा मशवरा देता है। रसूल खुदा बाहर तशरीफ लाए और उनका प्लान प्लान ए जो है वो फेल हुआ। प्लान क्या था उनका? मुहासरा करो मुसलमानों को मदीना से बाहर के यहूद हमारा साथ देंगे और इनको इतना रखेंगे कि ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। इसीलिए पहली दफा बदर में नहीं आए थे, यहाँ ओहद में वो अपनी खवातीन को साथ लेकर आए थे। ठीक, यहाँ मदीना में कोई मुनाफिक था या नहीं था? वमिन अहलिल मदीना मरदू अला निफाक, कुरान है ना। कुरान कहते हैं मदीना में ऐसे थे जो अपने निफाक में पूरे के पूरे अड़े हुए थे, डले हुए थे। जो मर्जी तर्जुमा करें, यानी मुनाफिक थे, महा मुनाफिक थे, मदीना में थे। वो इनका साथ दे रहे थे। उसके बाद प्लान बी क्या था? प्लान बी ये था चले अगर जंग के लिए आ गए तो तलवार से ज्यादा, ताकत से ज्यादा अफवाह से इन मुसलमानों को शिकस्त देनी है। अफवाहें फैला के
مسلمانوں کو مارنا ہے. رسول خدا باہر تشریف لائے, احد کا انتخاب کیا اس لیے کہ جو احد کا پہاڑ ہے, ابھی آپ اگر جائیں حج پہ زیارات پہ تو وہاں بھی معمولاً لوگ جاتے ہیں, اس پہاڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک حمایت حاصل کی کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا. مدینہ سے نزدیک بھی تھا, آپ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں, آج کل سڑکیں بنی ہوئی ہیں. ایک درہ تھا, وہاں مسلمانوں کو بٹھایا اور ان کو کہا یہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے اس میں زیادہ وقت نہیں دیتا. جنگ شروع ہوئی, امیر المومنین یہاں سے علمبردار تھے, وہاں طلحہ ابن ابی طلحہ اس طرف سے مشرکین کی طرف سے علمبردار تھا. 1 منٹ میں علی نے اس کا کام تمام کیا, منٹ بھی میں نے زیادہ کہا ہے, 1 لمحے میں اس کا کام تمام کیا. علی نے ایسے آگے بڑھنا شروع کیا کہ ان کو بدر یاد آ گیا, وہ ہند کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے, جن کو لے کے آئے تھے ان خواتین کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. جب شکست ہو گئی, شکست دینے کے لیے تنہا علی کافی ہے. میں بات اگلی جو مجلس ہے شاید 9 تاریخ کی, اس میں بھی بتاؤں گا کہ تنہا علی شکست دینے کے لیے کافی ہے. لیکن ان کا کیا تھا, 5th کالم تھا, منافقین تھے جو ادھر لشکر میں موجود تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے افواہ اڑا دی. افواہ کیا تھی, پہلی افواہ یہ تھی کہ رسول خدا نے کہا ہے غنیمت صرف ان کو ملے گی جو جنگ کریں گے, جو جنگ نہیں کریں گے انہیں غنیمت نہیں ملے گی. اب جو جنگ کر رہے تھے وہ غنیمت لوٹ رہے ہیں, تو غنیمت حاصل کر رہے ہیں. جو اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سب مل رہا ہے ہمیں, تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ افواہ اڑی ہے. انہوں نے کہا چھوڑو رسول خدا کا حکم. رسول خدا نے فرمایا تھا کسی بھی طرح حالت میں یہ درہ نہیں چھوڑنا, ہم سارے مر بھی جائیں پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. انہوں نے مال دنیا دیکھ کے انہوں نے کہا للچایا ان کا, چلو جی مال لوٹتے ہیں. وہ آئے اور وہ ملعون جو آیا ہے خالد بن ولید پیچھے سے نے حملہ کیا. اس ملعون کے حملے سے مسلمان شکست کھانے والے نہیں تھے. دوسری افواہ اڑا دی گئی, 5th کالم منافقین. یہاں جو سب سے زیادہ دنوں نے لڑا ہے, اسلام کو نقصان پہنچایا ہے, یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود ہیں. یہ وہ سرٹیفائڈ منافق نہیں ہیں. عبداللہ ابن ابی, میں نے کہا ساری FIR اس پہ ڈالتے ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو واپس چلا گیا تھا, وہ تو 300 کے ساتھ واپس مدینہ بیٹھا ہوا ہے. جو آپ کے خیال سے بہت اچھے ہیں ان لوگوں میں سے یہ ہیں. بات کون سی انسان ہے, وقت کم ہے, میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور میں اس میں رک بھی نہیں رہا ہوں. آپ کو پتا ہے خطابت میں تھوڑا رکنا پڑتا ہے, تھوڑی توجہات آپ کی حاصل کرنی پڑتی ہے, درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ڈالنی پڑتی ہیں کہ آپ توجہ سے سنیں. میں ابھی بس آپ کو سبق سنا رہا ہوں, یہ سمجھ لیجیے. افواہ جو اڑی وہ یہ ہے, اس کے بعد کی جو افواہ اڑی کہ رسول خدا شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی تو میں نے آپ سے جو کہا تھا بہت بڑے بڑے لوگ تشریف لے گئے, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تشریف لے گئے. کتنے رہ گئے, کچھ روایتیں کہتی ہیں 12, کچھ روایتیں کہتی ہیں 2. جن کے نام پتا ہے وہ ایک ابو دجانہ ہے اور ایک علی ابن ابی طالب ہے. ابو دجانہ سے رسول خدا نے کہا جب سب تشریف لے گئے تو آپ بھی تشریف لے جائیے. تو ابو دجانہ نے کہا کہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے, میں نے قسم کھائی ہوئی ہے, میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. رسول خدا نے فرمایا میں نے تجھ سے اپنی بیعت اٹھا لی, چلا جا. کس سے یہ کہہ سکتے ہیں, جو وفادار ہو اس سے کہہ سکتے ہیں میں نے چراغ گل کر دیا ہے, چلے جاؤ. وہ پہلے جو گئے تھے ان کو رسول بلاتے رہے تھے, رسول بلاتے رہے اور یہ جاتے رہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت اٹھا لی, چلے جاؤ. یہ کہتا ہے نہیں, میں آپ کے ساتھ جان دوں گا, میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا. اسی طرح امیر المومنین سے جب پوچھا کہ امیر المومنین سب تشریف لے گئے, آپ کیوں تشریف فرما رہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ ان لی بکا اسوا, میرا اسوا آپ ہیں, جہاں آپ کھڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا. تو جبرائیل نے تعجب کیا, جبرائیل نے کہا ھذا احسن المواسات, یہ کتنا اچھا مواسات ہے, کتنا اچھا بھائی ہے. تو رسول نے فرمایا, جبرائیل بھائی کہہ رہا ہے, رسول خدا کہہ رہے ہیں انہ منی وانا من, یہ میرا بھائی نہیں ہے, یہ میرا نفس ہے, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. جبرائیل نے جب یہ سنا تو اس نے بھی اپنے آپ کو شامل کیا, کہا انا منکما, اگر آپ اجازت دیں تو آپ علی سے مجھے بھی اس میں شامل کر دیجئے. ہماری مکتب میں ہمارے ہاں جبرائیل کی یہ اہمیت ہے, جبرائیل کا یہ شرف ہے کہ وہ نبی کے سامنے آ کے درخواست گزار ہو کے مجھے اپنے اور علی میں شمار کیجئے. اور میں تشریف لے کے, اب فضیلت ان کو ہے جو پہلے واپس آئے ہیں, جو اور اس میں اور ہے بھی طلحہ و زبیر ہیں جو تاریخ میں جن کے نام ہے, ابھی کچھ اور نام ڈالنا شروع کیے, ان کو ہی مان لیجیے آپ. ویسے وہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ کچھ لوگ 3 مہینے بعد ملے تھے. آپ پیٹی والوں نے, ہم آپ کے نزدیک ہے نا, ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. یہ جو اوریجنل کیمپ کا واقعہ ہوا تھا, کچھ اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ ایسے مقام پہ چلے گئے تھے, پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے, ہفتوں بعد وہ ملے تھے کہ کون کہاں گیا ہوا ہے. تو یہ بیچارے بھی ڈر گئے تھے, تو ان کا بھی حق ہے, چلے گئے تھے, بہت دور چلے گئے تھے. اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی, امیر المومنین دفاع کیا اور تنہا تمام مشرکین کو شکست دی. وقت آ گیا, میں مختصر کر رہا ہوں. جب شکست ہو گئی اور چند لوگ باقی ہیں جو واپس آئے, وہ بھی چند لوگ ہیں, جو چند لوگ باقی ہیں جنہوں نے واپس آ کر جہاد کیا ہے. اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہاں سے بھاگے ہیں تعداد میں تو بہت ہے,
لیکن علی کو دیکھ کے ڈر کے بھاگے تھے. ان کے بارے میں ابھی دیکھو کہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا واپس مکہ جا رہے ہیں. پھر خود ارشاد فرمایا حکمت دیکھیں سلمان کی, جاؤ جا کے دیکھو اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اگر اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں تو واپس مکہ جانا چاہ رہے ہیں. وہ جو آئے تھے واپس وہ بھی دلیر لوگ تھے, جو تشریف لے کے تھے وہ تو دلیر نہیں تھے, جو تشریف لے جا کے واپس بھی آئے تھے وہ دلیر لوگ تھے. لیکن جب کہا کوئی جائے اور جا کے دیکھے, کسی میں جرات نہیں تھی کہ اس لشکر کو جائے قریب میں, کوئی پکڑ سکتا تھا, گرفتار کر سکتا تھا, مار سکتا تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جا کے نہیں دیکھ سکتے. علی کے جسم پر 90 زخم آئے ہوئے تھے اور زخم بھی ایسے تھے, کہتے ہیں کہ اگر اس ایک زخم میں مرہم ایک طرف سے ڈالتے تو دوسری طرف سے بہ جاتا تھا. اس حالت میں امیر المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں. اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہو بھی رہے نا, علی کو دیکھ کے اونٹ پہ بیٹھ جائیں گے. امیر المؤمنین گئے اور واپس آ کے خبر دی کہ وہ اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس جمع ہو رہے ہیں, مکہ جا رہے ہیں. اسلامی لشکر واپس مدینہ آیا, پھر افواہ ہوئی. یہ ساری جنگ ابھی میں نے بہت جلدی جلدی میں سنایا ہے, اس میں مین کردار انہی لوگوں کا ہے, یہ افواہ اڑانے والوں کا, اور یہ کہاں ہے؟ انہی میں ہے. جن سب کو نجوم کہا جاتا ہے یہ بھی نجم ہے. سٹارز میں سے کچھ سٹارز ایسے بھی ہیں جو یہ افواہ اڑا رہے ہیں. انہوں نے پھر افواہ اڑا دی کہ کفار جو ہیں دوبارہ مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں, چڑھائی کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. رسول خدا نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ جو ہے حمراء الاسد, غزوہ حمراء الاسد, اسے آپ معمولاً جو ہے اس سے الگ بیان کرتے ہیں. غزوات میں غزوہ احد, غزوہ حمراء اسد, یہ حمراء اسد احد کا حصہ ہے کہ رسول جیسے ہی پہنچے تھے یہ جب خبر آئی تو رسول خدا نے فرمایا اب کی جو جائیں گے ان کے مقابلے کے لیے صرف جو سچے اصحاب ہیں وہ جائیں گے. سچے اصحاب کی نشانی کیا ہے؟ یہاں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں شیعہ کون ہے شیعہ کون نہیں ہے, وہ قمیص اٹھا کے دیکھتے ہیں نا. وہاں شرط یہ لگی, رسول خدا نے فرمایا جنگ میں جس پہ زخم آیا ہے وہ میرے ساتھ آئے گا, جو بالکل سالم ہے وہ یہی ترجیح رکھے. ہونا کیا چاہیے تھا, جو زخمی ہوئے ہیں وہ تشریف رکھے, جو تازہ ہیں وہ ساتھ آئیں. وہ کون تھے ساتھ؟ وہ ففتھ کالم کے لوگ تھے, وہ بھی پہچانتے تھے. انہوں نے نہ ان کی طرف کوئی پتھر پھینکا نہ کوئی تیر پھینکا. انشاءاللہ آپ کی رحمت پر تمام وقت آ گیا ہے. 2 ہستیاں ہیں اس دنیا میں جو ہم شکل پیغمبر ہیں, ایک امام زمان اور ایک علی اکبر. امام حسین فرمایا کرتے تھے کننا اذا اشتقنا الی رسول اللہ, ہمیں جب رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے. جس کی زیارت کو حسین آئے اسے علی اکبر کہتے ہیں. بس وقت آ گیا, میں نے مختصر کر دیا. میں علی اکبر کے مسائل تفصیل سے پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے جنگ کے لیے. باقی جس نے بھی اجازت مانگی مولا نے فوراً اجازت نہ دی کہ دیکھیں کوئی کون لڑنا چاہتا ہے, باقی سب کو جانے کی اجازت دیتے رہے. لیکن جب علی اکبر آئے تو فوراً اجازت دے دی. اتنا فرمایا کہ جس نے پالا ہے جا کر اس سے بھی اجازت دے لی. علی اکبر خیمے میں گئے, بیویوں نے ایسے علی اکبر کے گرد, اللہ اکبر, مقتل کے الفاظ ہیں کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا, علی اکبر باہر نکلتے تھے, کوئی ہاتھ پکڑ کے علی اکبر کو بھی اندر لے جاتا تھا. یہ سلسلہ تعدیر جاری رہا. پھر مقتل کے الفاظ ہیں علی اکبر یوں نکلے جیسے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. علی اکبر کو تیار کیا اور جنگ کے لیے روانہ کیا. وہ علی اکبر جس سے جب پوچھا تھا موت تمہارے نزدیک کیا ہے, کہا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے جس کے لیے امام جعفر صادق نے پوچھا, امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے شیرین کیا ہے, کہا کریل جوان, جوان بیٹا. پوچھا سب سے تلخ کیا ہے, کہا جوان بیٹے کی موت. حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, گھوڑے پر بٹھایا اور احوال کے ساتھ علی چل پڑے. اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر, دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے جب سوئے مقتل جا رہے ہیں ایک آواز آتی ہے محلن محلہ. علی بیٹا ذرا آہستہ, مڑ کے دیکھا پیچھے حسین چلتے آ رہے. بابا آپ نے اجازت دے دی تھی, اتر کے آئے, ہاتھ کا بوسا دیا اور فرمایا علی اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا عالم غربت میں, جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا. اللہ خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. آپ بھی رو لیجیے, میں بھی سانس لے لوں. علی اکبر نے داد شجاعت دینا شروع کی. حسین دیکھ رہے ہیں کسی بھی شہید کے لیے. حسین نے یہ تمنا نہیں کی کہ یہ شہید واپس آ جائے, لیکن علی اکبر ہے
ثمرۃ فؤادی علی اکبر، میری جان علی اکبر، میری زندگی علی اکبر۔ ایک دفعہ حسین کا دل چاہا کہ ایک دفعہ اور اس چہرے کی زیارت کی جائے جس کی زیارت کر کے رسول خدا کی زیارت کا شرف ملتا تھا۔ ماں سے کہا، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیلا دعا کرو ایک دفعہ اور مجھے علی اکبر کی زیارت ہو جائے۔ لیلا نے ہاتھ بلند کیا، یا رات یوسف یا یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، فخر یوسف کو حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر واپس آئے، مجھے نہیں معلوم جو جوان جنگ کر کے آئے اس پر کتنے زخم لگے ہوں گے، اس زخم کو حسین نے بوڑھے باپ میں کیسے برداشت کیا ہوگا۔ لیکن جب اکبر آئے اور اکبر کی زیارت کی، اکبر نے ایک کلام ایسا کہا، ایک جملہ ایسا کہا کہ حسین کا دل بڑھ کر رہ گیا۔ اکبر نے کہا، پیاس مجھے ماری جا رہی ہے، دشمن مجھے نہیں مار سکتا، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، حل الی شربۃ الماء سبیل، میں کہوں گا یہ ساری سبیلیں تجھ سے قربان علی اکبر، بے وقت نور دینے والا حسین، مشیت الہی سے اب یہ کہتا نظر آ رہا ہے، ہاتھ انسان ایک، اکبر اپنی زبان ذرا مجھے دینا۔ اور جب اکبر نے زبان دی، فوراً زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان ہے، مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر پھر روانہ ہوئے، دادے شجاعت دے رہے ہیں، بہت سب کو فرنار کیا۔ ایک لعین نے چھو کر اکبر کے پاس پر وار کیا، نام علی ہے، بیٹا حسین کا ہے، جو دشمنی علی سے تھی وہ ساری دشمنی علی اکبر پہ اتاری، خون آنکھوں میں اتر آیا، اپنا سر رہوار کی گردن میں رکھا اور رہوار کو پتہ نہ چلا خیمہ گاہ کہاں ہے، لشکر اعداء کہاں ہے۔ رہوار لشکر اعداء کی طرف چلا اور جب ان لعینوں کو علی اصغر ملا، زخمی علی اصغر ملا، مقتل کے الفاظ ہیں وَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، لعینوں نے زندہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کا فدیہ قبول کرے، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ بس وقت آ گیا، آخری کلمات۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ خیمہ گاہ کہاں ہے؟ مقام علی اکبر کہاں ہے؟ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اکبر پیاسا ہے۔ جب زمین پہ تشریف لائے تو اکبر نے بابا کو پکارا اور بابا کو آخری سلام دیا، السلام علیکم یا ابتا۔ جب بیٹے کا آخری سلام سنا، وہ آپ کی مانند جانے والا اس حالت میں گیا، مقتل کہتا ہے حسین بار بار گرتے تھے اور کبھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، بار بار فرماتے تھے وہ میری علی، ثمرۃ فؤادی علی، میری جان علی، میری زندگی علی، میرا چین علی، میرا سکون علی۔ اب جو جملے جو باپ ہیں وہ یہ نہ سنیں، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ یہ مسائل نہ سنیں۔ جب حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے جو گھٹنوں کے بل چل کے آیا تھا، اس میں دیکھنے کی بھی سکت نہ رہی۔ ایک طرف اکبر پڑا ہے، ایک طرف حسین پڑا ہے، ایک طرف اکبر نے دیا ایڑیاں لگا رہا، ایک طرف حسین ایڑیاں لگا رہا ہے۔ اکبر ایڑیاں اس لیے لگا رہا ہے کہ سینے میں برچی ہے، جان دے رہا ہے۔ حسین اس لیے ایڑیاں لگا رہا ہے کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا، روایت سکینہ سے
हजरत सकीना ने इस मंजर को कहाँ से देखा, कैसे बर्दाश्त किया। हजरत सकीना फरमाती है अभी यख्तने व यशहक, खुदा का शुक्र है आपको अरबी नहीं आती, वही लगे जुमले बर्दाश्त होने वाले नहीं थे। सकीना फरमाती है कि मेरे बाबा की ये हालत देखकर, भैया की ये हालत देखकर मेरे बाप की सांसें उखड़ रही थी। मेरे बाबा कुछ कहना चाहते थे लेकिन आवाज उखड़ रही थी, कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से एक जुमला कहा, बुनिया अकबर अल दुनिया बाद कल आधा, वो हुसैन जिसके दम से इस कायनात में हयात है, वो हुसैन कह रहा है ए बेटा अली, तेरे जाने के बाद हुसैन पर ये दुनिया तारीख हो गई, काश हुसैन बाकी न रहता। बस मैं आखिरी जुमले पेश कर ले, मुझे इजाजत दे दे। जब हुसैन की ये हालत देखी, जब देखा हुसैन मौत की दुआ कर रहा है, जो हुसैन की मुहाफिजा थी, हुसैन की इबादत के लिए मदीना से साथ आई थी, वो ज़ैनब जो कभी खेमे से ना आई थी, वो बाहर आई खेमे से। मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं अपनी बहनों से पूछूंगा जो चादरें पहन के आई है, कहाँ तिल्लत नबिया, कहाँ मकाम अली अकबर, इतना ज्यादा नहीं। मैं अभी जब मिंबर से उतरता हूँ, आप चाहने वाले होते हैं, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाती है। ज़ैनब खेमे से निकली, ना महरमों का मजमा है, नहीं पता ज़ैनब कैसे गई। ज़ैनब अपने भैया को पुकारती गई, वाह अखा। लेकिन जब अकबर के सराहने पहुंची तो भाई को भूल गई, वो अपने आखा, अपने आप को अली अकबर पर गिरा दिया। जो हालत अली अकबर की थी वो कोई बूढ़ा बाप देख नहीं सकता था। लेकिन जब हुसैन ने ज़ैनब को देखा और फरमाया ज़ैनब तुम तो जानती हो मुझे अली अकबर कितना अजीज था, लेकिन ज़ैनब तेरी हया, तेरा पर्दा मुझे अली अकबर से ज्यादा अजीज है। ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि जब भी आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो काइंडली इसे कंटिन्यू रखिएगा, या से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि उनके पास भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की ये मालूमात बर वक्त पहुँच सकें और तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।